بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جرمنی کی ایک وکیل کو لاک ڈاؤن کے خلاف احتجاج کا انعقاد کرنے پر نفسیاتی مریض قرار دے کر ہسپتال بھیج دیا گیا ہے۔ مزید بات کرنے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ دیکھیں، آپ روزانہ اس طرح کی باتیں سن رہے ہیں جن میں کہا جا رہا ہے کہ کرونا وائرس ایک سازش ہے، میڈیا کے ذریعے پروپیگنڈا کر کے لوگوں کو خوفزدہ کیا جا رہا ہے اور دنیا کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ اب اس حوالے سے جرمنی کی ایک وکیل کی گرفتاری بھی سامنے آئی ہے۔ اس وکیل کو گرفتار کیوں کیا گیا؟ دراصل یہ وکیل اپنی ویب سائٹ کے ذریعے لوگوں کو لاک ڈاؤن کے خلاف مظاہروں کے لیے اکسا رہی تھی۔ اس وکیل کا کہنا تھا کہ یہ ایک سازش ہے اور ہمیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے، لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، زندگیاں برباد ہو رہی ہیں، ملک کی معیشت تباہ ہو گئی ہے۔ اسی طرح ساری دنیا کے اندر لوگ مظاہروں کے لیے نکل رہے ہیں۔ اب برلن کی سڑکوں کے اوپر بھی ہزاروں مظاہرین نکل آئے ہیں۔ آپ کی سکرین کے اوپر یہ تصویریں چل رہی ہیں۔ اسی طرح امریکہ کے اندر بھی یہی صورتحال ہے۔ امریکہ کی ریاست مسیسپی کے اندر پارسیوں کو چرچ میں ڈرائیو ان کے ذریعے شرکت کرنے پر $500 جرمانہ کیا گیا ہے۔ وہاں پولیس لوگوں کو چرچ جانے پر تشدد کا نشانہ بنا رہی ہے اور لوگوں کو گھروں میں محصور کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح آسٹریلیا اور انگلینڈ کے اندر بھی لوگوں کو گھروں میں محدود رکھنے کے لیے پولیس تشدد کر رہی ہے۔ کوئنز لینڈ میں گھر سے باہر آنے پر $1,00,000 تک جرمانہ کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح فلپائن کے اندر فوج کو گولی مارنے کے آرڈر دیے گئے ہیں۔ اب دیکھیں ساری دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ ساری دنیا لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، لوگ احتجاج کے لیے باہر نکل رہے ہیں، مظاہرے کر رہے ہیں اور سڑکوں پر آ رہے ہیں۔ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، خودکشیاں بڑھ رہی ہیں۔ اسی طرح سے امریکہ کے اندر بھی یہی صورتحال ہے۔ امریکہ کی ریاست مشیگن کے اندر بھی ہزاروں مظاہرین سڑکوں کے اوپر نکل آئے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات جو ہے وہ سوچنے والی ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، یہ وائرس کے ذریعے ہمیں کیوں بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ دیکھیں وہاں پہ امریکہ کی آفیشلز کا کیا کہنا ہے۔ امریکہ کے آفیشلز یہ کہہ رہے ہیں جب تک کوئی ویکسین نہیں ملتی، جب تک کوئی پراپر میڈیسن نہیں ملے گی، لوگوں کو گھروں میں رہنا ہے۔ اور آپ اس حوالے سے بل گیٹس کے بیانات کو دیکھیں۔ آپ جانتے ہیں بل گیٹس دنیا بھر میں ویکسین دیتے ہیں غریب ممالک کو۔ اب دیکھیں بل گیٹس کے بیانات کیا آ رہے ہیں روزانہ۔ بل گیٹس کہہ رہے ہیں سائیڈ افیکٹ کے ساتھ بھی ویکسین کی تیز ترین تیاری میں کم از کم 18 مہینے لگیں گے، جس کا مطلب ہے 1.5 سال۔ اور جب تک یہ ویکسین بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو نہیں مل جاتی، تب تک حالات اور زندگی معمول کے اوپر واپس نہیں آ سکتی۔ اس بات سے آپ اچھی طرح اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا اگر 1 سال تک بند رہے گی تو لوگوں کے کیا حالات ہو جائیں گے۔ لوگ غریب ہو جائیں گے، بے روزگار ہو جائیں گے اور خودکشیوں کا رجحان بڑھ جائے گا۔ یہ دنیا کو خانہ جنگی کی طرف دھکیلنے کا ایک باقاعدہ نسخہ ہے۔ آپ اندازہ کریں یہ کیا ہو رہا ہے ساری دنیا کے اندر۔ امریکہ کے اندر بھی لوگوں کو یہی کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرنے سے باز نہیں آئیں گے انہیں نفسیاتی مریض قرار دے دیا جائے گا۔ اس حوالے سے پینٹاگون اور فوج جو ہے وہ لوگوں کو کہہ رہی ہے کہ ہم ممکنہ بغاوت کے روکنے کے لیے اگر کوئی بغاوت سامنے آتی ہے لوگوں کی طرف سے تو ہم اس کے لیے مناسب سامان، حفاظتی سامان اپنے لیے استعمال کریں گے اس مزاحمت کو روکنے کے لیے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کیا حالات ہو رہے ہیں۔ امریکہ کے ایک ڈاکٹر سکاٹ کا کہنا ہے کہ اگر ہسپتال کے اندر کرونا وائرس سے کسی کی موت ہو جاتی ہے تو ہسپتال کو $13,000 اضافی ملتے ہیں، لیکن اگر اس مریض کو وینٹیلیٹر پر لگا دیں تو ہسپتال کو $29,000 اضافی مل جاتے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو اموات کے اعداد و شمار ہمارے سامنے آ رہے ہیں یہ بھی درست نہیں ہے، ان میں بھی ہیرا پھیری کی جا رہی ہے۔ اسی حوالے سے امریکہ کی ایک ڈاکٹر اینی کا انٹرویو بھی سامنے آیا تھا جس میں انہوں نے انکشاف کیا تھا کہ ہسپتالوں کے اندر کرونا وائرس کے جو اعداد و شمار ہیں وہ درست نہیں ہے۔ ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے اوپر کرونا وائرس کے علاوہ کوئی اور تشخیص بیماری کی وجہ سے موت کا ہم ذکر ہی کہیں نہیں کر رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو امریکہ کے سینٹر آف کنٹرول ڈیزیز کی طرف سے ہدایات آئی ہیں ان میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ آپ کوئی مریض اگر کسی بھی بیماری سے مر جائے تو آپ نے کرونا وائرس کو ہی وجہ قرار دینا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں یہ اعداد و شمار کس حد تک درست ہیں اور کس حد تک ان میں سچائی ہے۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ جرمنی کے اندر بھی اب لوگ مظاہروں کے لیے نکل آئے ہیں۔ پاکستان کے اندر بھی اسی طرح کے حالات کا سامنا ہے۔ آپ نے گزشتہ دنوں ایک لڑکے کی طرف سے 2 پولیس والوں کو قتل کرنے کی خبریں بھی سنی ہوں گی۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ لوگ گھروں سے باہر نکل رہے ہیں اور پولیس باہر تشدد کر رہی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کا رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ اگر یہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ اسی طرح چلتا رہا تو پاکستان کے حالات مزید بگڑ جائیں گے۔ ہزاروں لوگ بے روزگار ہیں اور لوگ باہر نکل کر احتجاج کر رہے ہیں، لیکن باہر پولیس کی تشدد کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا تو حالات کسی کے قابو میں نہیں رہیں گے، اس سے حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے ملک کے حالات کے مطابق فیصلے کرنے ہوں گے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم دنیا کی طرف دیکھ کر اپنے ملک میں لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے۔ سویڈن کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ سویڈن اس وقت دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پہ لاک ڈاؤن نہیں ہے اور لوگ اپنی معمول کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ وہاں پہ صرف لوگوں سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ مناسب فاصلہ رکھیں اور بلا وجہ گھر سے باہر نہ نکلیں۔ اسی طرح کے ہمیں بھی اقدامات کرنے ہوں گے۔ دوستو، اگر بل گیٹس یہ کہہ رہا ہے کہ
اگلے 1.5 سال تک ویکسین نہیں ملے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 1.5 سال تک دنیا بند رہے گی تو آپ سوچیں دنیا کے اندر کیا حالات ہو جائیں گے۔ اتنے لوگ شاید پھر وائرس کی وجہ سے نہیں مریں گے جتنے بے روزگاری اور غربت سے تنگ آ کر مر جائیں گے، اور پھر دنیا خانہ جنگی کی طرف چلی جائے گی اور ملک دیوالیہ ہو جائیں گے، معیشتیں دیوالیہ ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمیں یہ ساری صورتحال سمجھنی ہے، ہمیں اس کے خلاف اب بہتر اقدامات کرنے ہیں۔ دیکھیں آپ نے یہ خبر سنی ہوگی کہ جرمنی کی کمپنی نے دعویٰ کیا تھا ہم نے کرونا وائرس کے لیے ویکسین بنا لی ہے۔ اس کے فوراً بعد صدر ٹرمپ نے جرمنی سے کہا کہ آپ نے یہ ویکسین ہمیں دینی ہے، ہم دنیا کو بیچیں گے۔ لیکن روس اور چائنا نے جرمنی سے کہا کہ آپ نے امریکہ کو یہ ویکسین نہیں دینی، اور جرمنی کے ایک منسٹر نے بھی کہا تھا کہ ہم یہ ویکسین امریکہ کو نہیں دیں گے۔ لیکن اس کے چند دنوں بعد یہ خبر آئی کہ جرمن کے منسٹر نے خودکشی کر لی ہے۔ یہاں سوچنے والی بات یہ ہے کہ جرمن منسٹر کو خودکشی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر امریکہ کے اندر ڈاکٹرز اٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے، اگر جرمنی سے یہ خبریں آ رہی ہیں اور لوگ احتجاج کے لیے نکل رہے ہیں، تو ہمیں بھی ان چیزوں کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں بھی اپنے حالات کے مطابق، اپنے ملک کے حالات کے مطابق فیصلے کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں بہتر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے جس طرح سویڈن نے اقدامات کیے ہیں۔ ہم اس وقت انتہائی فیصلہ کن دور سے گزر رہے ہیں۔ امید ہے پاکستان اپنی روحانی اور نظریاتی ساز کے باعث اس سازش میں سرخرو رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے ضرور دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیوز ملتی رہیں۔ شکریہ۔